ایک زمانے میں پہاڑیوں اور سرسبز جنگلوں کے درمیان واقع ایک پرانے گاؤں میں لونا اور لیو نامی دو بہن بھائی رہتے تھے۔ وہ پورے گاؤں میں اپنے ناقابل تسخیر تجسس اور بے حد تخیل کے لیے جانے جاتے تھے۔ ایک دن اپنے گاؤں کے مضافات میں جنگل کی تلاش کے دوران وہ کائی سے ڈھکی چٹان کے نیچے چھپی ایک قدیم جادوئی کتاب سے ٹھوکر کھا گئے۔ کتاب نے ایک نرم آسمانی چمک پیدا کی اور اس کے صفحات تصوراتی مخلوقات، چھپے ہوئے دائروں اور جرت مندانہ تلاشوں کی پیچیدہ عکاسیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے کتاب کھولی، ہوا کا ایک جھونکا جنگل میں پھیل گیا اور اچانک انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پہنچا دیا جہاں جادو حقیقی تھا اور ہر کونے پر مہم جوئی ان کی منتظر تھی۔ لونا دونوں میں سے بڑی، فطرت کے جادو کے لیے فطری وابستگی رکھتی تھی۔ وہ جانوروں کے ساتھ بات چیت کر سکتی تھی، پودوں کی زندگی میں ہیرا پھیری کر سکتی تھی اور عناصر کی طاقت کو استعمال کر سکتی تھی۔ دوسری طرف لیو کے پاس پہیلیوں کو سمجھنے، پہیلیاں حل کرنے اور قدیم زبانوں کو سمجھنے کی غیر معمولی مہارت تھی۔ ایک ساتھ ان کی منفرد صلاحیتوں نے انہیں ایک نہ رکنے والی ٹیم بنا دیا۔ ان کا پہلا ایڈونچر انہیں ایورڈان کی صوفیانہ سرزمین پر لے گیا، ایک ایسا دائرہ جو ہمیشہ طلوع آفتاب کے نرم رنگوں میں نہایا جاتا ہے۔ زمین ابدی جاڑے کی لپیٹ میں تھی اور وہاں رہنے والی مخلوق گہری نیند میں پھنس چکی تھی۔ لونا اور لیو نے سیکھا کہ لعنت کو توڑنے کا واحد طریقہ آف دی ڈان کو بازیافت کرنا ہے، جو منجمد قلعے کے دل میں چھپا ہوا ایک نایاب جواہر ہے۔ اپنی جادوئی کتاب کے سروگوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے بہن بھائیوں نے منجمد جھیلوں، گھنے جنگلوں اور غدار پہاڑوں کے ذریعے ایک خطرناک سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں ان کا سامنا سنو اسپرائٹس، پرجوش برفانی روحوں اور یہاں تک کہ ایک عقلمند بوڑھے برفانی اللو سے ہوا جو ان کا رہنما بن گیا۔ لونا کے جادو اور لیو کی عقل سے انہوں نے ہر چیلنج اور رکاوٹ پر قابو پا لیا۔ جب وہ آخر کار منجمد قلعہ پر پہنچے تو انہوں نے دریافت کیا کہ اس جوہر کی حفاظت فراسٹ گارڈین نے کی تھی، جو برف اور برف سے بنی ایک خوفناک مخلوق ہے۔ اپنی مشترکہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے لونا اور لیو ایک دم توڑ دینے والی جنگ میں مصروف رہے، منتریں باندھتی رہے اور پہیلیوں کو توڑتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے سرپرست کو پیچھے چھوڑ دیا اور آف دی ڈان کا دعویٰ کیا۔ ہاتھ میں جواہر لے کر وہ ایورڈان کے دل میں واپس آئے اور اسے سب سے اونچی چوٹی پر رکھ دیا۔ جیسے ہی جواہر کی چمکیلی روشنی بادلوں میں سے چھیدتی ہے، لعنت اٹھنے لگی، زمین پگھل گئی، پھول کھلے اور مخلوق اپنی نیند سے بیدار ہوئی۔ ان کی تشکر نے ہوا کو ایک میٹھی دھن کی طرح بھر دیا۔ ایورڈان میں ان کے ایڈونچر نے نہ صرف ایک جادوئی زمین کو بچایا تھا بلکہ لونا اور لیو کے درمیان بندھن کو مضبوط کیا تھا۔ وہ اپنے گاؤں میں ہیرو کے طور پر واپس آئے، دل ہمت سے بھرے ہوئے اور دماغ اپنے جادوئی کارناموں کی کہانیوں سے بھرے ہوئے تھے، اور اس طرح بہن بھائیوں کی مہم جوئی جاری رہی۔ ہر ایک کہانی آخری سے زیادہ دلکش ہے۔ پانی کے اندر کی سلطنتوں سے لے کر آسمان کے بلند قلعوں تک، لونا اور لیو نے اپنے دریافت کردہ جادوئی دائرے کے ہر کونے کی کھوج کی۔ ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تجسس، تخلیقی صلاحیتوں اور جادو کے زور کے ساتھ ان مہم جوئیوں کی کوئی حد نہیں ہے جو ہم سب کے منتظر ہے۔